نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین۔ حضرات اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ایک اور بڑی حماقت کا ذکر فرمایا ہے، اور ایمان والوں کو اس میں ایک بڑا درس دیا ہے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نبوت و رسالت ہمارا حق ہے، ہم چونکہ ساری نوع انسانی میں افضل لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول ہمیں میں سے بنائے، جو نئی کتاب قرآن عظیم اترے وہ ہمارے ہی اندر جو نبی اور رسول تشریف لائیں ان پر اترے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو ان کو حسد اور بغض پیدا ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانا، قرآن عظیم کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کس قدر بدنصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسی قیمتی چیز کو تسلیم نہیں کیا اور حسد اور بغض کو اپنایا۔ ارے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہے نبوت و رسالت سے نوازے، جس کو چاہے وہ ولایت عطا فرمائے، یہ اس کی مرضی کے اوپر موقوف ہے۔ یہودی یہ سمجھیں کہ ہمیں میں سے نبی اور رسول ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کس قدر بری چیز ہے وہ کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا۔ اشتروا کے معنی خریدا۔ ان یکفروا، کہ انکار کریں، بما انزل اللہ، اس چیز کا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے، بغین، حسد کی وجہ سے، یعنی قرآن عظیم۔ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے نازل فرمائے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ یعنی بنی اسرائیل غصے پر غصہ، غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بئسما، یہ بئسا فعل ذم ہے، یعنی برائی بتانے والا فعل، اور ما شیئن کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز بڑی ہی بری ہے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن عظیم کی حقانیت کا انکار کرنا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، بغین کے معنی حسد اور بغض کی وجہ سے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ جملہ بئسا کا مخصوص بالضم ہے، جس سے ماں کی مراد ظاہر ہو رہی ہے، یعنی وہ چیز بڑی بری ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ کتاب اللہ کا انکار کرنا، اور یہ انکار بھی نادانی سے نہیں بلکہ بغین، حسد سے۔ یہ یکفرو کا مفعول لہو ہے، اس کے لفظی معنی
بغاوت ہیں، چونکہ اکثر بغاوت جو ہوتی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور حاسد آخرکار باغی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں یہی معنی کیے گئے ہیں، اور یہ حسد بھی کوئی دینی غبطہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ ان ينزل اللہ تبارک و تعالی اتارتا ہے من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی اپنا فضل، یہاں پر فضل سے مراد وحی ہے، کیونکہ وحی اپنی محنت یا استحقاق سے نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ پہلے کی طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے۔ اب جبکہ حضور علیہ السلام کو یہ درجہ عنایت ہوا کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہوئے، اس پر یہ اسرائیلی جل گئے کہ یہ عہدہ ہماری قوم کو کیوں نہیں ملا، اور اس جلن کا یہ انجام ہوا کہ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کا غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ گویا کہ یہ لوگ بازار عمل میں خریداری کرنے گئے، لیکن اپنی حماقت سے جو اصلی رقم تھی وہ بھی انہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے کھو دی، اور بجائے سامان کے غضب الہی لے کر لوٹے۔ حضرات اکرام، اس سے وہ غضب مراد نہیں جو دو قسم کا ہوتا ہے غضب پر غضب، بلکہ قسم قسم کے بے شمار غضب لے کر لوٹے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نور علی نور، یا اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال پر مال آ رہا ہے، یعنی بے شمار مال۔ بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے 4 قسم کے کفر کیے۔ نمبر 1، اپنی کتاب کو بدل دیا، اور کیوں؟ صرف اسی حسد کی وجہ سے۔ دوسرے یہ کہ قرآن عظیم کو پہچان کر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی اور جواب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے انتخاب سے ناراض ہوئے کہ فلاں کو نبی کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا۔ اور چوتھے یہ کہ نااہل کو اہل اور اہل کو نااہل سمجھا، یعنی ہم خواہ کتنے ہی نالائق ہیں مگر نبوت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ بنی اسماعیل میں خواہ کتنے ہی علمی اور عملی کمالات ہوں مگر نبوت کے لائق وہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر کفر سینکڑوں غضبوں کا ذریعہ ہے، لہذا وہ یعنی بنی اسرائیل بے شمار غضب لے کر لوٹے۔ اب جب کہ وہ غضب الہی کی گٹھریاں اٹھائے ہوئے ہیں، پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہمیں چند دن عذاب ہوگا؟ سچ تو یہ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، عام کافروں کے لیے جو عذاب ہے وہ یہاں پر مذکور نہیں، بلکہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے قرآن عظیم کا انکار کیا، جنہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اپنی کتاب کا انکار کیا، تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ یہودی لوگ قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے اپنے فضل سے وحی اتارے، اور مولا رب العزت مختار کل ہے، اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کے لیے نبوت خاص کیوں نہیں فرماتا، ان بیوقوفوں نے وہ تجارت کی کہ جس میں بجائے نفع کے غضب الہی کمایا۔ یہ تاجر ہیں، ان کی جان اصل پونجی ہے، اور ان کی بدعملیاں وہ مال کے جو اپنی قیمتی عمریں خرچ کر کے حاصل کر رہے ہیں،
انہوں نے اپنی جانیں دے کر جو کچھ خریدا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا ضد اور عناد سے انکار کیا، لہذا ان کا یہ سودا بڑا ہی برا سودا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ ان کی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رہن اور قید تھیں، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نے ہماری نعمتوں کے عوض اپنی جانیں گروی کر دی ہیں، اب تم نیک اعمال کر کے چھڑا لینا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ وہ نیک اعمال کرتے اور اپنی جانوں کو چھڑاتے، بلکہ اس کے لیے اوندھی چال چلے کہ کفر پر کفر کیے، جس سے کہ یہ بجائے چھوٹنے کے اور زیادہ گرفتار اور مستحق عذاب ہو گئے۔ اپنے اس معاملے میں بڑے برے رہے، یا یوں سمجھو کہ انہیں نبی آخر الزماں کے تشریف لانے سے پہلے ایمان حاصل تھا، ان کو مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر انہوں نے الٹا بیوپار کیا کہ کفر کے عوض ایمان فروخت کر ڈالا، لہذا بازار سے بجائے نفع کے غضب اور قہر کے پٹارے اپنی پیٹھ پر باندھے ہوئے واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حماقت کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے۔ حضرات اکرام، مولا جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ سے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل عطا فرمائے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حسد ایسی بری بلا ہے کہ جو خود حاسد کو کھا جاتی ہے، محسود کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اس سے حاسد کی تندرستی خراب، ایمان برباد اور دل کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ محسود تو آرام سے سوتا ہے، مگر یہ حاسد بیچارہ حسد کی آگ میں جل کر اپنا عیش و آرام کھوتا ہے اور خون کے آنسوؤں سے منہ دھوتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ یہ یہودی آقا علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسلام کو عروج و ارتقاء کی منازل پر فائز کیا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی عزت و احترام کے ساتھ نوازا، پیارے آقا علیہ السلام کی شہرت دنیا اور ما فیہا ہر جگہ عطا فرمائی، اور یہودی اس وقت بھی ذلیل ہوئے، آج بھی ذلیل ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے اپنے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے مولا تو ہمیں حسد کی بیماری سے نجات عطا فرما، اور جس طریقے سے تو نے اپنے دوسرے بندوں کو عزت و احترام سے نوازا ہے، ان کو انعامات سے نوازا ہے، اے مولا ایسا ہی فضل و کرم تو ہمارے اوپر بھی عطا فرما۔ دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ انسان یہ چاہے کہ میں رنگ برنگے کپڑے پہن لوں تو ولی ہو جاؤں گا، یا ٹیڑھی موڑی چھڑی ہاتھ میں لے لوں تو لوگ مجھے ولی سمجھنے لگیں گے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو اپنا محبوب اور پسندیدہ سمجھتا ہے اس کو ولایت عطا فرماتا ہے، اور ولایت کے معنی آتے ہیں دوستی۔ قرآن عظیم میں ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا کے اندر بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دوستی، یہ قرب کب حاصل ہوگا، اور اللہ کا فضل و کرم ہمیں
کب عطا ہوگا؟ یہ جب عطا ہوگا کہ جب ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا خزانہ ہوگا، زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اور دل میں تصدیق ہوگی، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت و وقار عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت و وقار سے نوازے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھیں، رمضان شریف آئے تو روزے رکھیں، مال ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، غرباء اور مساکین کے اوپر صدقہ و خیرات کریں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا اور ما فیہا میں تمہیں ترقی حاصل ہو تو تم اس شعر کے مصداق بنو، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اپنے اندر کسی کام کے لیے پختہ یقین پیدا کرو، لگاتار کام کرو، اور اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، لوگوں سے محبت اور پیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اوج ثریا کے اوپر قائم فرمائے گا۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔